عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے سرپرست یونیورسٹی کی طرف سے اور بی ایس اردو کی طرف سے جو نصاب چھٹے سیمسٹر کے لیے متعین کیا گیا تھا اس پر سرسری ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آج اس نصاب کی پہلی جو کڑی ہے یا پہلی جو اکائی ہے اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نصاب میں صنف ڈرامہ شامل کیا گیا ہے۔ ویسا ہے تو اگر ہم نثر کی اصناف کا سلسلے وار یا اس کی نثر کی جو اردو ادب میں ابتدا ہوئی ہے اس سے ہم اگر مطالعہ کرتے چلے جائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈرامہ یہ جو صنف ہے اردو ادب میں بہت بعد میں رائج ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے اور بھی دوسری اصناف جیسا کہ داستان ہے، افسانہ ہے، ان تمام شروعات ہو چکی تھی۔ چونکہ نصاب میں شامل پہلی جو صنف رکھی گئی ہے وہ ہے ڈرامہ، اور اس کے ارتقا پر ہمیں مکمل روشنی ڈالنی ہے۔ بی اے سیکنڈ ایئر میں آپ سبھی لوگوں نے ویسے تو ڈرامہ اور انشائیہ جو پیپر تھا پرچہ نمبر 5 اس کا تفصیلی ہم نے مطالعہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود آج کے لیکچر میں ہم صرف کوشش یہ کریں گے کہ ڈرامے کی تعریف اور اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اور آئندہ لیکچر سے پھر ہم ڈرامے کی ارتقاء کی طرف آئیں گے۔ تو ڈرامے کا جو تعریف یا ڈرامہ کی اگر ہم اجزائے ترکیبی دیکھنے جائیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ڈرامہ ایک یونانی لفظ جس کے معنی ہیں کر کے دکھانا، اس سے مشتق ہے یا اس سے لیا گیا ہے۔ اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ ڈرامہ اس یونانی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ ڈرامے کی اس طرح کی تعریف ہو سکتی ہے۔ وہیں ایک مفکر ہے شیلڈن چینی، وہ ڈرامے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے ڈرامہ اس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں میں کرتا ہوں اور جس کا اطلاق کی ہوئی چیز پر ہوتا ہے۔ شیلڈن چینی اس کا کہنا ہے کہ ڈرامہ یہ تو یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں، یہ ڈرامہ اس یونانی لفظ کے معنی ہے۔ پھر اس کو اور واضح کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اور جس کا اطلاق کی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، کی ہوئی چیز پر جس کا اطلاق ہوتا ہے وہ ڈرامہ کہلاتا ہے۔ ارسطو نے بوتیخا جو کتاب لکھی ہے اس میں اس نے ڈرامے پر کوئی باقاعدہ ایک تعریف پیش نہیں کی ہے، لیکن اس کے بارے میں اس نے اپنے کچھ خیالات، کچھ توضیحات مرتب کیے ہیں، جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ کی موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جائے جیسا کہ وہ ہوتے ہیں، یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیا جائے۔ تو ارسطو نے بوتیخا میں یہ بات واضح کی ہے یا تعریف کے بجائے اس کی توضیح، ڈرامہ لفظ کی توضیح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ڈرامہ انسانی جو افعال ہیں اس کی ایک نقل ہے،
کرداروں کے ذریعے محو گفتگو پھر مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی ہونا، کہ جیسا وہ ہے یا اس سے اچھا یا اس سے بدتر پیش کرنا۔ انداز اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی ایک توضیح ارسطو نے بوتیقہ میں اپنی کتاب بوتیقہ میں کی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ان تعریفوں کے بعد تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھتے ہیں، یا پھر دوسری زبانوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ڈرامے کو لے کر اس پر سرسری طور پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر زبان میں ڈرامے کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کرنا، کیا ہوا، کر کے دکھائی ہوئی چیز عملاً پیش کرنا، جیسے الفاظ کی ہم کو تکرار ملتی ہے۔ لیکن ایک بات جس میں سب لوگ اہمیت جس کو دیتے ہیں وہ عمل کی ہے، یعنی کہ کر کے دکھانے کی ہے۔ اگر ہم سنسکرت کی بات کرتے ہیں تو سنسکرت کی قواعد کی روح سے ڈرامہ ایک ایسی نظم ہے جسے دیکھا جا سکے یا دیکھا اور سنا جا سکے۔ سنسکرت کے مطابق پیش کیا گیا ہے کہ ڈرامہ ایک ایسی نظم ہے جسے دیکھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ اور سنسکرت میں شاعری کی 2 قسمیں پیش کی گئی ہیں، درشے یعنی کہ دیدنی، دوسری ہے شروے یعنی کہ شنیدنی۔ اب یہ درشے کے معنی، دیدنی کے معنی یا درشے کے معنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسے دیکھا جا سکے، اور شروے شنیدنی یعنی کہ گو کہ اسے سنا جا سکے یا اس کی سماعت کی جا سکے۔ ڈرامے کا تعلق کسی حد تک ان دونوں سے ہے، پھر بھی اس کا شمار درشے میں ہوتا ہے۔ ڈرامے کا تعلق حالانکہ ان دونوں سے بھی ہے، یعنی کہ عمل کر کے دکھانا اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کرنا، مکالمے پیش کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یا اگر ہم یوں کہیں کہ یہ دونوں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود سنسکرت میں ڈرامے کو درشے میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ناٹیہ شاستر جو سنسکرت کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں جو ڈرامے کی تعریف پیش کی گئی ہے وہ اومیتھا نکرتی ناٹیم، یعنی کسی واقعے کو پھر سے کرنا ناٹیہ ہے۔ ناٹیہ یعنی ڈرامہ۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اومیتھا نکرتی ناٹیم، کسی واقعے کو پھر سے کرنا ناٹیہ ہے۔ اب ان باتوں سے یا پھر ان تمام چیزوں سے، ان تعریفات سے ہمارے سامنے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مغربی اور ہندوستانی ڈرامے کے اجزاء و عناصر مختلف کچھ حد تک دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کی جو بنیادی تعریف ہے وہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ارسطو نے اسے نقل بتایا ہے، اور ناٹیہ شاستر انوکرتی، یعنی کہ ہمارے پاس ہندوستان میں جو سنسکرت زبان اور اردو زبان سے پہلے تھی
اس میں ڈرامے کو کیا کہا گیا ہے؟ انوکرتی، یعنی پھر سے کرنا، اور ارسطو نے اسے کیا کہا ہے؟ نقل بتایا ہے۔ تو نقل کے معنی بھی دوبارہ سے کرنے کے ہی ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تعریفوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ڈرامہ جو صنف ہے وہ کر کے دکھانا یا دوبارہ سے پیش کرنا، اس کو ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ ڈرامہ نقل کی نقل یا جو عمل کیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے کر کے دکھانا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ اس ڈرامے کے کچھ حصے ہیں، یہ کچھ اجزاء ہیں جن پر یہ ڈرامہ مبنی ہوتا ہے، اور وہ کیا اجزاء ہیں جن کو مختلف نقادوں نے یا مختلف ڈرامہ نگاروں نے لازمی قرار دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو جز جس کو ڈرامہ نگاروں نے لازمی قرار دیا ہے وہ ہے پلاٹ۔ ہر ڈرامے میں ایک پلاٹ کا ہونا ضروری ہے۔ پلاٹ کسے کہیں گے؟ جب مختلف واقعات کو تسلسل کے ساتھ بامانی و ربط و آہنگ اور ہم آہنگی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسے ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ تو پہلا جز ڈرامے میں پلاٹ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جو جز ڈرامے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے وہ ہے کردار۔ ڈراموں میں جو کردار پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی کردار کے ذریعے وہ کہانی مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈرامہ نگار کردار جو پیش کرے اس میں اچھا یا برا کردار ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ متحرک کردار ہوتے ہیں، کچھ ساکن کردار ہوتے ہیں، یعنی کہ کہانی کو کچھ کردار بہت آگے تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہانی میں بیچ بیچ میں آ کر اپنا تھوڑا سا رول ادا کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پلاٹ کے بعد دوسرا جو جز ہے وہ کردار ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو جز جس کو قرار دیا جاتا ہے ڈرامے کے لیے وہ ہے مکالمہ۔ اب مکالمہ کسے کہیں گے ہم؟ چونکہ دو لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں اسے ہم مکالمہ کہہ سکتے ہیں۔ تو مکالمہ ڈرامے کے لیے ضروری ہے۔ جو کردار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے سے کوئی گفتگو کریں گے، تو اس کے لیے زبان کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ یہ ڈرامے کے لیے تیسرا اور ضروری جز جس کو قرار دیا جاتا ہے۔ چوتھا کہا گیا ہے کہ جو مکالمے ہیں وہ مکالمہ میں ڈراموں کی جو زبان ہے وہ عمل و گفتگو کے ذریعے جو وجود میں آتا ہے وہ زبان سے بھی بہت حد تک سامعین کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے زبان ایسی استعمال کرنا چاہیے جو کردار کے لحاظ سے مناسب ہو یا کردار کے لحاظ سے مناسبت رکھتی ہو۔ مان لیجئے بادشاہ ہے اور بادشاہ کی زبان سے ہم اگر ایسے مکالمے پیش کریں گے جو غلامانہ رہیں تو یہ ناانصافی ہوگی، یا پھر یہ ڈرامہ نگار کی ہم یوں کہیں گے
کہ خامی ہے کہ ڈرامہ نگار اپنی زبان پر عبور نہیں رکھتا ہے، یا اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کردار کے حساب سے کس قسم کے زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کی زبان سے اسی قسم کے الفاظ یا اسی قسم کے مکالمے پیش ہونے چاہیے جس کو سن کر سامعین کو لگے کہ واقعتاً بادشاہ کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلنے چاہیے۔ تو یہ اس طرح کا جو چوتھا جز ہے وہ زبان ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچواں جز موسیقی اور چھٹا اس کی آرائش ہے۔ تو ڈرامے میں ویسے تو اگر ہم دیکھیں گے تو 4 جز جو ابتدائی ہیں، پلاٹ، کردار، مکالمہ اور زبان، یہ 4 سب سے اہم جز ہیں۔ موسیقی اور آرائش ان اجزاء کو ہم نے بعد میں ضروری قرار دیا ہے، یا پھر ہمارے ڈرامہ نگار لوگوں نے اس کو بعد میں اہمیت دی ہے۔ اس طرح سے ڈرامے کے کل 6 اجزاء بتائے جاتے ہیں، یا 6 اجزاء ترکیبی دیکھنے میں آتی ہیں، جس میں پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی اور آرائش۔ اب چونکہ ڈرامے کی تعریف اور ڈرامے کی اجزاء ترکیبی سے ہم کو واقفیت ہو چکی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اردو ادب میں ڈرامے کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوا، یعنی کہ اردو ادب میں ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی، کس نے کی، کون سے ڈرامے لکھے، اور پھر اس نے کون سی منازل طے کی، اور آج ہم تک پہنچنے تک اس نے کون کون سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈرامے کا آغاز و ارتقاء دیکھیں گے۔ شکریہ۔